علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی اللہ احکم الحاکمین، اللہ خالق کائنات، اللہ مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو اکیلا اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور مربی اور محسن ہے۔ آسمان و زمین کے تمام تصرفات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ بشریت اور عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آن ہر لمحہ اس کی وحدانیت کے گن گائے جائیں۔ اس اللہ احکم الحاکمین کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے وہ کم ہے۔ اس کی حمد و ثنا کے بعد اس کی مقدس جماعت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، خصوصاً سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، حبیب کبریا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے کہ زلزلے اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بہت ساری نشانیاں کہ جن کو اللہ رب العالمین اس زمین پر بھیجتا ہے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ زلزلے ہیں، سورج اور چاند کا گرہن ہے، آندھیاں اور طوفان ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اللہ رب العالمین کی قیومیت اور اس کی عظیم قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ جب بھی انسان اس طرح کی کسی نشانی کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی توحید سے ہٹ چکا ہو، جو اللہ رب العالمین کا نظام چھوڑ چکا ہو، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی ذات تو ہے کہ جو یہ نظام چلا رہی ہے، جو جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے زمین میں نظام چلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، کہ ہم تو نشانیاں صرف اسی لیے بھیجتے ہیں کہ تاکہ ڈرایا جائے۔ نشانیوں کے بھیجنے کا بڑا مقصد یہی ہے کہ دنیا والوں کو ڈرایا جائے تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں، صراط مستقیم پر واپس لوٹ آئیں، کھڑے ہو کر سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہمیں کون سا راستہ اپنانا ہے، کس راستے پہ چلنا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نظام کی طرف پلٹ آئیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان زلزلوں کے ہوتے ہوئے ہر انسان یہ بات سوچنے پر بھی مجبور ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے زمین کو ٹھہرا دیا،
یہ زمین کو اپنی جگہ اٹکا دینا یہ بھی اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہمارا یہاں ٹکنا ممکن نہ ہو، ہم یہاں نہ رہ سکیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ ذات کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو چھت کی حیثیت دی۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض امن خلق السماوات والارض، کہ کون وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ہر انسان کی زبان سے اگر کوئی جواب ملے گا تو یہی ملے گا کہ پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور اس نعمت کا احساس اللہ رب العالمین نے دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو تھاما ہوا ہے، یہ کہ وہ حرکت میں آ جائے، وہ ہل جائے، وہ اپنی جگہ چھوڑ جائے، وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر وہ حرکت میں آ جائے، اگر وہ اپنی جگہ چھوڑ دے، اگر وہ ہلنے لگے، تو اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کون ہے جو اس کو ٹکا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کس میں وہ طاقت ہے کہ جو زمین کو روک لے؟ اور اللہ رب العالمین نے زمین کے تعلق سے فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، بچھا نہیں دیا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنا دیا، میخیں گاڑ کے اس زمین کو ٹکا نہیں دیا، کیونکہ یہ زمین تو پانی پر ہے، اور اگر پانی پہ اس کو میخیں نہ گاڑی گئی ہوں تو جس طرح کشتی ہچکولے لیتی ہے ایسے یہ زمین بھی ہچکولے لے۔ تب ہم سوچیں کہ ہم کیسے اس پہ رہ سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی آسمان سے دوسرے قسم کی آفات کی صورت میں، تاکہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو، انسان گناہوں کو چھوڑ دے، انسان وہ تمام راستے چھوڑ دے کہ جو اس کی تباہی والے ہیں، اور صرف اس راستے کو اپنا لے کہ جس راستے کے اپنانے کا اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا یہ لوگ اس بات پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا ہے، آسمان کو کیسے بلند کیا گیا ہے، پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا گیا ہے، اور زمین کو کیسے سیدھا بنایا گیا ہے، ہموار کر دیا گیا ہے، جس میں ہم آسانی سے رہ سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، ہم اپنی ساری ضروریات اس سے پوری کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھر بنا سکتے ہیں۔ اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم اللہ رب العالمین کے نظام کو چھوڑ دیں، اگر ہم اللہ رب العالمین کے احکامات سے روگردانی کرنے لگیں، تو اللہ رب العالمین کی ذات کسی وقت بھی ہمارا انتقام لے سکتی ہے، کسی وقت بھی ہمیں ہلا سکتی ہے، کسی وقت بھی ہمیں جھنجھوڑ سکتی ہے۔ اس بات کا تصور بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور یہ کثرت سے زلزلوں کا آنا، اس کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کثرت سے زلزلوں کا آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ سب سے پہلی مار دنیا والوں کو جو سب سے پہلی مار پڑنے والی ہے وہ کیا ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، روئے زمین سے شرعی علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور اس کیسے اٹھایا جائے گا اس کی وضاحت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمائی، ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ رب العالمین علم کو یوں ہی یک بارگی نہیں اٹھا لے گا، بلکہ علماء کو اٹھانے کے ساتھ علم کو اٹھایا جائے گا۔ جو بڑے بڑے علماء ہوں گے، جو علم میں راسخ ہوں گے،
جو کتاب و سنت کا علم جاننے والے ہوں گے، ایک ایک کر کے ان کو زمین سے اٹھایا جائے گا۔ اور اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں تو ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ پچھلے 2-4 سال سے کچھ کرونا کے نام پہ کچھ کسی طرح بہت زیادہ علماء جو ہے دنیا سے اٹھائے گئے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، زلزلے کثرت سے ہوں گے، زلزلوں کی بہتات پائی جائے گی، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اگر ہم غور و فکر کریں، پچھلے 1-2 سال کا مشاہدہ کریں تو ہلکے درجے کے کتنے زلزلے ہمارے اس علاقے میں بھی آ چکے ہیں، کتنی بار ہم بھی جھٹکے محسوس کر چکے ہیں، اور 1 سیکنڈ میں، چند لمحات میں وہ آباد بستیاں، وہ خوبصورت محلات، وہ کیا کیا بنایا ہوا، سب کا سب اللہ رب العالمین چند سیکنڈوں میں اس کو یعنی خاک کا ڈھیر بنا دیا۔ اور وہ لوگ کہ جو کئی گھنٹوں کے بعد اس ملبے کے نیچے سے نکل رہے ہیں، اور کئی لوگ جو ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، اور کتنی اس میں اموات ہوئی، کتنے لوگ لقمہ اجل بن گئے چند سیکنڈوں میں۔ ہمارے سوچنے کے لیے بہت ہی اہم موقع ہے، ہماری اصلاح کے لیے بہت ہی اہم موقع ہے، ہمیں اپنا راستہ تبدیل کرنے کا بہت ہی اہم موقع دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اللہ رب العالمین کا احسان اور اس کی نعمت ہے کہ وہ سارے لوگوں کو یکبارگی نہیں پکڑ لیتا، سب کا ایک ہی بار مواخذہ نہیں ہو جاتا، ورنہ ہمارے کرتوت بھی کوئی بہت اچھے نہیں، ہم بھی کوئی اللہ رب العالمین کے بہت چہیتے نہیں، ہم نے بھی اللہ رب العالمین کے تمام فرامین کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہم، لیکن اللہ رب العالمین موقع دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ رب العالمین دنیا والوں کے کرتوت کی وجہ سے مواخذہ کرے تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ وہ کسی ایک کو عذاب سے دوچار کر کے دوسروں کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، دوسروں کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، زلزلوں کا کثرت سے ہونا، یہ بھی علامات قیامت یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، زمانے کا قریب ہو جانا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ 1 سال مہینوں میں گزر رہا ہے، مہینہ ہفتے میں گزر رہا ہے، اور ہفتہ دن کے برابر ہو گیا۔ یہ چیز بھی ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بہت ہی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، بہت ہی اسپیڈ پکڑ لی ہے زمانے نے۔ تو فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زمانہ بہت قریب ہو جائے گا۔ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہوں گے، بہت طرح کے فتنے، ہر دن ہم نیا فتنہ سنتے ہیں، ہر دن ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا نظام ملتا ہے کہ جو ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والا ہوتا ہے، ہر دن ہمارے پاس کوئی ایسا نیا نظام پہنچتا ہے کہ جس سے ہمارا ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے، جس سے ہماری زندگی گزارنا مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے فتنے قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَيَكْثُرَ الْحَرْجُ، اور حرج بہت زیادہ ہوگا، اور حرج کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَهُوَ الْقَتْلُ، قتل بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ خون بہا ہوگا، خون عام ہو جائے گا، خون کا بہنا بہت زیادہ ہو جائے گا، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اس کا بھی ہم بخوبی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آئے دن ہم ایسی خبریں سنتے ہیں، 1-2 نہیں، سینکڑوں لوگ ایک ہی بار موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور ہم روزانہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری قیامت کی نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ لہٰذا